اما بعد حدثنا حمید ابن مسعدة البصري حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حمید عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربعة وليس بالتطويل ولا بالقصير حسن الجسم وكان شعره ليس بجعد ولا سبط اسمر اللون اذا مشى يتكفأ او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سب سے پہلے گزشتہ کل کی بات ہماری جو ایک گزری تھی کہ کسی بھی چیز کو اور کسی بھی بات کو سمجھنے کے لیے وہاں کے ماحول سے ہم آہنگ ہونا اور وہاں کے ماحول کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ تو میں نے بتلایا تھا کہ انہوں نے ایک بات کہی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں 10 سال رہے اور مدینہ میں 10 سال رہے۔ میں نے آیت کریمہ سے سمجھایا تھا کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم میں 950 سال رہے، یہاں تھوڑی سی مسٹیک ہوئی۔ صحیح مثال اس کی حضرات اصحاب کہف کی ہی مثال ہے۔ 300 سنین وازدادوا 9، یہ اصل مثال ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام والے واقعے والی مثال وہ یہاں صحیح نہیں ہوگی، تعبیل اس کی غلط ہو جائے گی۔ تو اصحاب کہف والا واقعہ میں نے کہا تھا اس میں تھوڑی سی طوالت ہے، تھوڑی اس بات کو سمجھنے میں وقت جائے گا۔ وہ کیا بات ہے؟ اصحاب کہف یہ کتنے لوگ تھے؟ اس میں بھی قرآن کریم نے کئی اقوال ذکر کیے، صحیح قول ہے وہ 7، کہ اصحاب کہف 7 لوگ تھے اور ان کے ساتھ میں کتا بھی چل رہا تھا ساتھ ساتھ، اور ان لوگوں نے اپنے وقت کے بادشاہ کے خوف سے اپنے دین کو بچانے کے لیے غار میں جا کر پناہ لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 300 سال تک سلا رکھا، 300 سال تک اس غار کے اندر، 300 سال تک 3 مہینے کو ایک جگہ مٹی پہ سو رہے، انجیکشن دے کر، نشہ دے کر اور بے ہوشی کی دوا دے کر کسی کو سلا رہے تو مٹی اس کو کھانا شروع کر دے گی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب کرنا چاہیں تو اللہ کی قدرت سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے۔ 300 سال تک سلا رکھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے کیا کہ اس زمانے میں لوگ اس بات کے منکر تھے کہ کون مرنے کے بعد زندہ ہو سکتا ہے۔ تو موت، النوم اخت الموت، عربی میں کہتے ہیں کہ نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے۔ جیسے مرا ہوا انسان کسی چیز کی بھان نہیں ہے، ایک انسان سو رہا ہو اس کو آپ کچھ بھی کہہ دو، ڈوبا ہے، اچھا ہے، برا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، وہ تو سو رہا ہے، کوئی فرق نہیں ہے مردے میں اور گہری نیند سونے والے میں۔ تو وہ جو سو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سلا کر یہ بتلایا کہ کل آئندہ قیامت کے دن بھی میں پوری انسانیت کو اسی طرح جمع کر کے دوبارہ زندہ کر کے اٹھا لوں گا جس طرح میں نے ان کو 300 سال تک سلایا۔ اچھا 300 سال تک سونے کے بعد جب اٹھے بیدار ہوئے تو آپس میں بات چیت کر رہے ہیں کتنا سوئے ہوں گے ہم لوگ؟ تو کوئی کہنے لگا اپنے سوئے تھے جب سورج اتنا اوپر تھا تو دوپہر کے وقت سوئے تھے، ابھی یہ سورج ڈھل رہا ہے، اتنے شام ہوئی۔ کوئی کہنے لگا کہ نہیں تھوڑا زیادہ وقت ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں جو سب سے زیادہ سمجھدار تھا وہ اس نے یہ کہا کہ شاید ہم لوگ 1 دن مکمل سوئے ہیں 300 سال سونے کے بعد۔ تو وہاں پر جو قرآن نے الفاظ استعمال کیے ہیں 300 سنین وازدادوا 9، کہ 300 سال تک سوئے اور اس میں 9 سال کا اضافہ کر لو، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، 9 سال کا اور اضافہ کر لو تو کتنے ہوگا؟ 309 سال۔ مفسرین نے یہاں بتایا کہ یا تو اس میں قصر کو گرا دے دے، یعنی جیسے میں نے بتایا نا کہ اوپر کی جو گنتی ہوتی ہے دہائیوں کو لے لیا جاتا ہے، باقی کو گرا دیا جاتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ یہ شمسی سال کی گنتی سے لیں گے تو مکمل 300 سال، اور قمری سال اگر لیں گے تو اس میں 9 سال، ہر 100 سال پر 3 سال کا اضافہ کریں گے تو 300 سال ہوں گے تو اس میں 9 سال کا اضافہ ہو جائے گا۔ اسی طرح یہاں پر بھی اس حدیث شریف کے اندر بھی جو حضرت انس ابن مالک نے الفاظ اختیار کیے ہیں اس کو بھی سمجھا جائے۔ آگے جو حضرت انس ابن مالک کی دوسری روایت، کل گزشتہ بھی جو روایت تھی وہ حضرت انس ابن مالک کی تھی اور آج کی روایت بھی انہی کی ہے، الفاظ میں تھوڑا سے رد و بدل ہے۔ فرماتے ہیں ربعۃ ولیس بالتطویل، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میانہ قد تھے، اور میں نے بتایا کہ تھے تو میانہ قد، لیکن اگر مجمع کے اندر ہوں تو آپ اس میں الگ سے پہچانے جاتے تھے۔ یہ معجزے کے طور پر تھا کہ معجزانہ طور پر آپ کا قد لوگوں سے کچھ نکلا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ وَلَيْسَ بِالتَّطْوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ، نہ بہت لمبے تھے نہ بہت پستہ قد تھے۔ حسن الجسم، اور فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم بہت
خوبصورت تھا. جس بندے کا جسم خوبصورت ہو اور اس کے بدن کے اوپر کپڑا نہ ہو اس کو فوراً نظر لگتی ہے. اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک صحابی نہا رہے تھے. اب نہاتے ہوئے کوئی کوٹ پینٹ پہن کر تو نہیں نہائے گا نا, کفنی پیجامہ پہن کر بھی نہیں نہائے گا, بس نیچے کی تہبند پہنے گا. اگر کھلے میں نہا رہا ہے تو نیچے کا وہ جو بھی پہن سکتا ہے وہ پہنے گا اور نہائے گا. تو وہ صحابی بھی بہت خوبصورت بدن والے تھے, گورے چٹھے تھے. تو کسی نے نکلتے وقت ان کو ٹوکا اور ماشاء اللہ نہیں کہا. ہوا یہ کہ ان کو نظر لگ گئی اور بیمار پڑے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کہا کسی نے تمہارے اوپر نظر لگائی ہے. کسی نے کچھ کہا تھا, کہا فلاں نے کہا تھا. اس کو بلایا, کہا تم اس برتن کے اندر وضو کرو. وضو کروا کے ان کا پانی اس بندے پر ڈال دیا جس کو ٹوکا گیا تھا, وہ فوراً اچھا ہو گیا. یہ بھی نظر اتارنے کا ایک طریقہ ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بدن مبارک تھا وہ بھی بہت خوبصورت تھا. اور کیوں نہ ہو, پورے کائنات کو جو خلاصہ ہو اس کے بدن کی خوبصورتی کا کیا اندازہ کیا جا سکتا ہے. یہ تو صحابہ نے اپنے اعتبار سے الفاظ کے سانچے میں نبی کے جسم و جثے کو ڈھالنے کی کوشش کی, ورنہ حقیقت یہ ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, کہ نہ تو احسن منک لم تر قط عینی, کہ میری آنکھوں نے تجھ سے بہتر شخص دیکھا ہی نہیں ہے, تجھ سے خوبصورت انسان دیکھا ہی نہیں ہے. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, اور تجھ سے بہتر کسی عورت نے جنا بھی نہیں ہے. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ, اور آپ تو پیدا ہی کیے گئے بلا کسی عیب کے. کسی کے کان میں عیب, کسی کے آنکھ میں عیب, کسی کے بالوں میں عیب, کسی کی داڑھی میں عیب, کسی کے ہاتھ میں عیب, بدن کے کسی بھی جزو میں عیب ہو سکتا ہے. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ, اے نبی آپ تو پیدا ہی کیے گئے بلا کسی عیب کے. کأنک قد خلقت کما تشاء, گویا کہ ایسا پیدا ہوئے جیسا کہ آپ نے خود چاہا. جب انسان اپنے لیے کوئی چیز چاہتا ہے تو سب سے بہتر چاہتا ہے, تو گویا آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا پیدا کیا جیسے آپ نے خود اس بات کو چاہا کہ مجھے ایسا خوبصورت ترین پیدا کیا جائے. اور ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب گزارے گئے تھے عورتوں کے سامنے سے اور قصر شاہی کے جو انتظامات کیے گئے تھے, تو عورتوں کو کسی حکیم نے یہ کہا تھا کہ عورتوں کے ہاتھ میں نیبو اور چھری دے دی جائے, اور یہ کہا جائے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نکلیں تو اپنے یہ نیبو کو کاٹیں وہ لوگ. ہوا یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر عورتیں اتنی محو ہو گئیں اور اتنی اس میں کھو گئیں کہ وہ نیبو کاٹتے کاٹتے کب اپنے ہاتھوں کو کاٹنے لگی پتہ نہیں چلا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر وہ عورتیں دیکھ لیتی تو اپنے گلوں کو کاٹ لیتی. وہ خوبصورتی دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے. تو فرماتے ہیں حسن الجسم, بہترین خوبصورت بدن والے تھے. اور ہمارے ہاں تو جو بدن کے خوبصورتی کا جو ہے نا پیمانہ بدل گیا. ہم ایسا سمجھتے ہیں جم میں جائے گا باڈی بنائے گا اور وہ کیا کہتے ہیں وہ پیک سکس پیک ہوں گے تو بہت زیادہ خوبصورت. یہ تو زمانے کو جیسا آپ دکھا رہے ہو نا ویسا زمانہ دیکھ رہا ہے. یہ خوبصورتی کا پیمانہ نہیں ہے, اصل میں دکھایا یہ جا رہا ہے. عورتوں کے جسم سے عاریتن, بدن سے کپڑوں کو اتار دیا گیا اور خوبصورتی بتائی گئی تو عورتوں کو اسی طرح خوبصورت دیکھا جانے لگا. جبکہ ہمارے اسلام نے عورتوں کی خوبصورتی کا پیمانہ یہ مقرر کیا تھا, یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنات یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی آپ اپنی بیویوں سے بھی کہہ دیجئے, مسلمان عورتوں سے بھی کہہ دیجئے, مسلمان بیویوں سے کہہ دیجئے, بیٹیوں سے کہہ دیجئے کیا یدنین علیہن من جلابیبہن, کہ جب تم گھروں سے نکلا کرو تو برقع اوڑھ کر نکلا کرو, یہی تمہاری خوبصورتی ہے. یہ خوبصورتی اسلام نے دکھائی تھی. یہ خوبصورتی ہم نے دیکھا ہی نہیں, ہم نے لوگوں کے چشمے سے دیکھا, ہم نے لوگوں کے جو دکھانا وہ چاہ رہے ہیں اس پیمانے سے دیکھ رہے ہیں اور اس کسوٹی پر پرکھ رہے ہیں, تو ہم نے خوبصورتی کا انداز بدل دیا. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر بدن کسی کا ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور وہ خوبصورتی کا پیمانہ اگر ہم لے کر آئیں گے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام, آگے روایت آئے گی کہ آپ کے قدم اور آپ کے دونوں ہاتھ اور دونوں پیر یہ بھراؤدار تھے, بھراؤدار تھے. یعنی جو ہاتھ میں مضبوطی کا ایک احساس ہوتا ہے کہ انسان کے ہاتھ جب بھراؤدار ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مجاہد انسان ہے. اور کسی کو ایک اگر مار دے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح فوقذہ موسیٰ
فقضى علیہ، مار دیا تھا. قبطی کو سمجھانے گئے تو زیادہ بولنے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کہ تو زیادہ مت بول، میری بات سمجھ. تو کہ نہیں ایسا تھوڑی چلے بابا، تم تو اس کا سائیڈ لے رہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مارا نا، بس اتنے میں اس کا کام تمام ہو گیا، سوچ گیا، اٹھا نہیں زمین سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ اسرائیلی کو کہا تو تیرا کام کر، میں میرے راستے چلا. وہ کسی نے دیکھا مرا ہوا ایک انسان، شور مچ گیا کہ فرعون ہی مرا ہوا ہے، کس نے مارا؟ کوئی اسرائیلی ہوگا، پتہ ہی نہیں چلا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو مارا تھا وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کو ہم موازنہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک کافر نے جب یہ کہا تھا نبی پاک علیہ السلام کو کہ میں تم کو قتل کروں گا، نعوذ باللہ، بار بار کہتا تھا کہ میں نے گھوڑا پالا ہے، اس کو خوب کھلا رہا ہوں، اور تمہارے کو جو ہے میدان جنگ میں اس پر سوار ہو کر میں بتاؤں گا، یہ کروں گا. حضرت نبی پاک علیہ السلام نے کہا آئیو تجھے میں ماروں گا. اور قلندر آنچے گوید کہ حضرت نبی پاک علیہ السلام جو کہتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے، یہ اسے بھی پتا تھا، اور اس کو یقین ہو گیا تھا کہ میں قتل کیا جاؤں گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہی قتل کیا جاؤں گا. تو اس میدان جنگ میں جہاں پر حضرت نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھوں اس کو ایک ہلکی سی خراش لگی تھی، آیا تھا مارنے کے لیے، آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے کسی کو نہیں مارا، کسی کو قتل نہیں کیا. اس کو بھی دیکھا کہ یہ آ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، تو ایک صحابی کے ہاتھ سے برچھا لے کر اس کو ہلکا سے خالی یوں ڈرانے کے لیے مارا تو خراش آئی تھی. ایسا چیختا تھا، روایتوں میں لکھا ہے کہ جیسا گدھا چیختا ہو تو اس کی آواز کیسی ہو جاتی چیخنے کی وجہ سے، تو ایسا چیخ رہا تھا. بہت سے لوگوں نے شرم اور عار بھی دلائی، بے شرم انسان، تجھے خراش آئی ہے، اتنی زور زور سے چلا رہا ہے، پورے عرب کو تو نے حیران کر دیا. کہنے لگا تمہیں پتہ بھی ہے اگر میری یہ تکلیف پورے عرب پر تقسیم کر دی جائے تو پورا عرب ہلاک ہو جائے گا، مجھے وہ تکلیف ہو رہی ہے. اور پتہ ہی ہے کس نے مجھے مارا ہے؟ مجھے نبی پاک علیہ السلام نے مارا ہے. تو آپ علیہ السلام کو جنتی 1000 مردوں کی طاقت دی گئی تھی. کتنے جنتی مرد؟ دنیا کے انسانوں کی طاقت نہیں، جنتی مردوں کی طاقت. وہ لوگ جو نبی پاک علیہ السلام پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ اتنے شہوت پرست تھے کہ 9 بیویاں تھیں ان کی، 9 بیویاں تھیں ان کی. ارے اللہ کے بندو سمجھو کہ نبی پاک علیہ السلام کو جنتی 1000 مردوں کی طاقت تھی. ایک مرد جو جنتی ہوگا اس کے پاس خالی حور 70 ہوں گی، کم میں کم وہ 70 حوروں کو پورا پڑے گا. تو نبی پاک علیہ السلام کو اس حساب سے خالی 70 کے حساب سے آپ اگر 1000 سے اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو کہاں تک جائے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے تو قناعت کری 9 بیویوں پر. اور بھی بہت سارے جواب اپنی جگہ پر آئیں گے. ان لوگوں کے لیے بہت بڑا جواب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے اتنی بیویوں سے شادی کیوں کی. آپ علیہ السلام شادی فرما رہے تھے، اس میں بھی کیا حکمتیں تھیں، کس قبیلے سے شادی کی، عورت سے شادی کری، کس عمر میں کی. سب سے پہلا نکاح جو نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ سے، وہ بیوہ ہیں، اور ایک نہیں 2 شوہر سے بیوہ ہوئیں. 40 سال کی عمر میں 25 سال کا نوجوان شادی کر رہا ہے، وہ شہوت پرست ہو سکتا ہے؟ آپ میں بہت سارے بے نکاح ہیں. اب اس میں کسی کو یوں کہے کہ وہ بیچاری بیوہ ہے، اس کے 4 بچے، شادی کر لینے. وہ تمہارے کو مولانا مید ملا، ارے بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ ابھی قاری سعد کو یوں کہہ دے تو قاری سعد ابھی سر گزارے ہے بیچارے. تو کوئی بھی انسان یہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ آخر اس پیغمبر اعظم نے جو خوبصورت ترین انسان تھا عرب کا، اس کے لیے کوئی بھی لڑکی اپنے آپ کو پیش کر سکتی تھی، اور جس قبیلے سے اس کا تعلق تھا وہ ہاشمی تھا، اور اس قبیلے کو تولیت حاصل تھی. کہاں کی؟ کعبۃ اللہ کے. ان کے خاندان کے لوگ متولی ہوتے چلے آ رہے تھے کعبۃ اللہ کے. دادا عبد المطلب سے پہلے بھی جو گزرے تھے وہ پیدر پہ ایک کے بعد ایک، پیڑھی در پیڑھی وہ لوگ ایک متولی ہوتے چلے آ رہے تھے. ایسے خاندان کا بچہ، 25 سال کا نوجوان، شباب سے پوری انسان، ایسے بندے کو لڑکی کون نہ دیتا. لیکن نبی پاک علیہ السلام سب سے پہلا نکاح فرما رہے ہیں تو کس سے؟ بیوہ سے نکاح فرما رہے ہیں. پتہ چلا کہ شہوت پرستی کی وجہ سے آپ نے نکاح
نہیں کیا تھا. اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آگے فرماتے ہیں وَكَانَ شَعْرُهُ لَيْسَ بِجَعْدٍ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بال تھے وہ نہ بہت گھنگریالی تھے اور نہ بالکل سیدھے اسٹریٹ تھے، بلکہ دونوں کے درمیان تھے، ہلکے ہلکے کرلی جو ہوتے ہیں، جیسے میں نے بتایا تھا نا عام طور پر جو لوگوں کے ہمارے بال ہوتے ہیں. اور اسمر اللونی، آپ کا رنگ کیسا تھا، یہاں پر الفاظ بدل دیے. کل گزشتہ کے جو الفاظ تھے وہ انہوں نے یہ فرمائے تھے کہ بہت زیادہ ولا بالابیض الامحقی، کہ بہت زیادہ سفید نہیں تھے چونے کی طرح اور نہ ہی بالکل سانولے تھے، بلکہ دونوں کے درمیان تھے. یہاں پر انہوں نے الفاظ بدلے اسمر اللونی، کہ گندم کو یعنی گیہوں کا جو کلر ہوتا ہے نا، گیہوں کے کلر سے گورا پن جو جھلکتا ہے اس طرح کا آپ کا کلر تھا. اذا مشا یتکفأ، یہ لفظ ہم کو یہاں پر اب نیا آیا. کیا ہے کہ جب آپ چلتے تھے تو چلنے میں آپ متواضعانہ چال چلتے تھے، جھک کر، جیسے آگے روایت میں آئے گا ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی ڈھلان پہ اتر رہا ہو، یعنی کوئی ایسی جگہ سے آپ نیچے کی طرف آئیں جو ڈھلان والی ہو، جیسے پھسل پٹی ہوتی ہے یا وہ جو لاریوں کو چڑھانے کے لیے جو بنایا جاتا ہے، اس پر سے اگر کوئی اترے گا تو آگے کی طرف جھک کر تھوڑا چلتا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسے چال چلتے تھے. اچھا، یہ ایسا لفظ ہے جس کے 3 معنی ہیں. دیکھو یہ عربی کلام کی جامعیت ہے. کیا ہے؟ یتکفؤ کے 3 معنی لکھے ہیں مفسرین نے، محدثین نے. ایک معنی تو یہ لکھا جو ابھی میں نے ترجمہ کیا. دوسرا ایک معنی یہ ہے کہ جب آپ چلتے تو تھوڑا تیزی کے ساتھ چلتے تھے، یعنی بہت نخرے والی چال، بہت نخرے والی چال، بالکل ایک ایک قدم گن گن کر جو رکھا جاتا ہے وہ چال نہیں چلتے تھے، بلکہ آپ کی چال میں تیزی ہوتی تھی. اور تیسرا ترجمہ کیا ہے کہ آپ چلتے تھے تو مضبوطی کے ساتھ پیر اٹھا کر چلتے تھے، یعنی جیسے ایک چلنا ہوتا ہے کہ پیر رگڑ رگڑ کر چلتے ہیں، نہ آپ وہ چال چلتے تھے، نہ آپ بالکل ٹھہر ٹھہر کر چلتے تھے، بلکہ آپ تھوڑا تیزی سے چلتے تھے، پیر کو اٹھا کر چلتے تھے، اور ایسا چلتے تھے کہ گویا آگے کی طرف آپ جھک کر چل رہے ہیں، جو متواضعانہ چال ہوتی ہے. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چلنے کا انداز تھا. حدثنا محمد بن بشار يعني العبدي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت البراء ابن عازب يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين منكبين عظيم الجمة الى شحمة اذنيه عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط احسن منه. یہ روایت حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے ہے. حضرت ابو اسحاق یہ فرماتے ہیں کہ میں نے براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا مربوعا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک میانہ قد انسان تھے. یہ لفظ ہر جگہ آ رہا ہے، میانہ قد. اور دوسرا بعید ما بین منکبین، اور آپ کا سینہ بہت چوڑا چکلا تھا. سینہ چوڑا چکلا ہوتا ہے نا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ باڈی بلڈر ہے. یہ پتلا دبلا ہوتا ہے تو اچھا ایک بات آپ کو بتا دوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رجل قویون کی تعریف فرمائی ہے. اس لیے مسلمانوں کے اندر اس چیز کا خاص لحاظ ہونا چاہیے کہ صبح میں جلدی اٹھیں، چلنے جاویں، دوڑنے جاویں، جاگنگ کریں، جم جاویں. جم میں جانے کے بعد جو آپ پاؤڈر وغیرہ لیتے ہیں اس کی ممانعت ہے، پاؤڈر نہیں لینے کا. یہ جو چیزیں ہیں یہ نشاور ہوتی ہیں اور بدن کو اندر سے کھوکھلا کرتی ہیں، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں اس کو کہ یہ فگے کی طرح پھلا دینے والی چیزیں ہیں، بعد میں چل کر اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت خراب ہوتے ہیں. اسی طرح جم کے جو ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں کہ آپ کو اتنا ہی چکن کھانا ہے، بوائل کھانا ہے، یہ کھانا ہے، یہ سب باتیں بیکار کی ہیں. آپ وہ کھائیے جو غذا آپ کو اچھی لگتی ہو، اور آپ ورزش کریے، ورزش کثرت کریے. پہلوانی کر سکتے ہیں، اکھاڑے میں جا سکتے ہیں تو وہ کریے، وہ زیادہ فائدے کی بنسبت جم میں جانے سے. اکھاڑے جانے میں 2 فائدے تو ہوں گے کہ آپ سے ورزش کرائی جائے گی، وہ دیسی ہوگی. دوسری بات کہ جو پہلوان ہوتے ہیں نا، ان کو پٹکنا اور انسان کو اٹھانا اور انسان کو پچھاڑنا یہ بتلایا جاتا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے. یہ بہت ضروری ہے. آپ نے باڈی بلڈر، آپ نے ڈولے شولے بنا لیے، باڈی بلڈر بن گئے، نہ کسی کو ایک پھیٹ نہیں مار سکتے ہیں، نہ کسی کو اٹھا کے پٹک سکتے ہیں، تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اس کی ضرورت تھی. حضرت خالد ابن ولید اکیلے تنہا جو 60,000 کے مجمع میں گھس گئے اکیلے. کیا تھا ان کے اندر؟ ہنر تھا، ہنر تھا لڑنے کا، تو گھس گئے اکیلے اور شہید نہیں ہوئے.
مار کر آتے تھے، ادھر سے گھستے تھے، ادھر کئی لوگوں کو مار کے آتے تھے، ادھر گھستے تھے، ادھر کے 60,000 کے مجمع میں لے کر گھس گئے اپنی جماعت کو، اپنے پورے لشکر کو. اور کتنا لشکر تھا؟ 2000 کا لشکر تھا. تو یہ ضروری ہے کہ مسلمان جو ہے، جو مسلمانوں کے اندر اتنی قوت ہونا چاہیے کہ وہ کسی نہ کسی کو کبھی نہ کبھی اٹھا کر، جب بھی موقع لگے تو اٹھا کر پٹک دے. اور یہ چیز ہمارے یہاں مسلم بچوں کے اندر بہت زیادہ ہے کہ اکھاڑے کی ان کو ایک شوق ہوتا ہے، اور وہ لوگ باقاعدہ اس کے پروگرام رکھتے ہیں کہ اکھاڑے میں جو ہے جا کر مسابقہ جس کو کہہ سکتے ہیں، مقابلہ کہہ سکتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑنا اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا شوق، اور بہت میڈل بھی جیت کر لاتے ہیں وہ لوگ. تو یہ سب چیزیں ہونا چاہیے. آپ جیم کے بجائے اکھاڑے بنائیں اور اکھاڑے میں جا کر سیکھنے کی کوشش کریں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سینہ تھا وہ سینہ چوڑا تھا، ما بین منکبین بعیدہ، تھوڑا عام لوگوں سے زیادہ چوڑا تھا. اور اس کے افضل ہونے کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. میں نے بتایا نا کہ آپ کے جو رجل قوی ہوتا ہے، اور رجل القوی افضل من المؤمن الضعیف، جو مومن ضعیف ہے، کمزور ہے، ناتواں ہے، باڈی بلڈر ہونے کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے اس سے افضل ہے وہ مومن جس کو اللہ نے قوت عطا کی ہے. تو یہ قوت کو ہم لا سکتے ہیں اپنے اندر. کیسے لا سکتے ہیں؟ یہ ٹی وی کے اندر ایڈ دیکھ کر بون ویٹا کا دیکھ لیا، ہارلکس کا دیکھ لیا، فلانے کا دیکھ لیا، سب چھلکے کھلا رہے ہیں، گودا کھا لیتے ہیں. کیا کھلا رہے ہیں یہ لوگ؟ چھلکا کھلا رہے ہیں. ہمیں تو اخروٹ کھانا ہے، اخروٹ کا چھلکا جس کو جمتا ہو اس کو دے دینا ہے، ہمیں اخروٹ کا گودا کھانا ہے، اندر کی چیز کھانی، گودا کھانا ہے، اور قوت حاصل کرنی ہے. لیکن یہ حاصل کیسے ہوگی؟ جب آپ اٹھیں گے صبح میں، فجر کی نماز پڑھیں گے، ورزش کریں گے، تو اس سے جو ہے قوت آئے گی. اور فرماتے ہیں عظیم الجمۃ الی شحمۃ اذنیہ، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بال بڑے گھنے تھے، گھنے تھے. اور کہاں تک تھے؟ دیکھو بالوں کا تذکرہ آیا، بالوں کا تذکرہ آیا. کہاں تک تھے بال؟ الی شحمۃ اذنیہ، شحمت اس کو کہا جاتا ہے کان کی لو، کان کی لو تک آپ کے بال تھے. دوسرا بھی آئے گا تذکرہ کہ اس سے بڑے بال تھے، کان کی لو سے تھوڑے نکلتے ہوئے تھے، اور اس سے بھی بڑے تھے، کندھوں تک بھی تھے. یہ سب تذکرے آئیں گے. پہلا تذکرہ آیا کہ آپ کے، اب کوئی روایت کے اندر کہیں بال دیکھے تھے تو اس کا تذکرہ ہے، کسی راوی نے بال دیکھے کہ کندھے تک تھے تو اس کا تذکرہ ہے. تو بال تو گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں نا، ایک جیسے تو تھوڑی رہتے ہیں کسی کے بھی. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بال فرما رہے ہیں کہ شحمۃ اذنیہ، کانوں کی لو تک تھے. حلۃ علیہ حلۃ حمراء، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر لال دھاری دار چادر تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو چادریں اوڑھ رکھی تھیں، ایک تو تہبند کے طور پر استعمال کرتے تھے، اور ایک اوڑھنے کے لیے اوپر جو کفنی کے طور پر استعمال ہوتی تھی. تو آپ کے اوپر جو چادر تھی، فرماتے ہیں حلۃ حمراء، لال دھاری دار چادر آپ نے اوڑھ رکھی تھی. اس سے علماء نے ایک مسئلہ نکالا کہ اگر کوئی سرخ رنگ کا کپڑا پہن لیتا ہے کبھی کبھار تو اس کی گنجائش ہوگی. ہاں بالکل جو پیلے کلر کا ہوگا، ہلدی کلر کا ہوگا، ایسے کپڑوں سے بچا جائے جو کسم کے رنگ میں رنگا ہوا ہو. لیکن اب فی زمانینا کوئی تخصیص نہیں رہی. تخصیص کا مطلب سمجھتے ہیں کہ کوئی خاص چیز خاص انسان کے لیے ہو، جیسے مردوں کے لیے کوئی خاص کلر ہو. پہلے تو لال کلر کوئی بھول سے پہن لے ہوئے تو پورے محلے کے لوگ، پورے ملنے جلنے والے لوگ اس کو اتنا بولے کہ بیچارہ وہ توبہ ہی کر لے کہ اب یہ نہیں پہننا، نہیں لینا. لیکن اب ایسا ہے کہ کوئی کلر خاص نہیں ہے، جو جتنا اینٹک کلر پہنے اتنا اچھا ہے. ایسا ہو گیا ہے، پوپٹی کلر پہن کر آ جاوے، اور عجیب و غریب پیلے کلر جو دور سے ریڈیم جیسے چمک رہے ہوں، ایسے کلر جتنا جو پہن لے ہوئے اتنا اچھا ہو گیا. اب یہ مطلب وہ زمانے کا سب اپنے اپنے زمانے کے حساب سے ہوتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمایا، وائٹ کپڑوں کو زیادہ پسند فرمایا اور کلر کے پہننے کی اجازت دی ہے. البتہ جو پیلے کپڑے ہوں، لال کپڑے ہوں، یہ زیادہ بہتر ہے کہ نہ پہنا جائے. فرماتے ما رأیت شیء قط احسن منہ، راوی فرماتے ہیں حضرت براء بن عازب کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی. یعنی انسان تو انسان سے ہٹ کر میں نے کوئی چیز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں دیکھی. بہترین خوبصورت اگر کوئی ہو سکتا تھا تو وہ میرے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ خوبصورت میں نے کوئی چیز دیکھی بھی نہیں، نہ انسان نہ کوئی اور چیز. یہ یہاں تک ہماری 3 روایتیں الحمدللہ مکمل ہوئیں. اور اسی طرح آپ روزانہ بیٹھیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اور احوال بھی آ رہے ہیں. آگے والی روایت کے اندر بھی
آپ علیہ السلام کے مونڈوں کا بھی ذکر ہے، آپ علیہ السلام کے بالوں کا بھی ذکر ہے، اسی طرح آپ کے لمبے ہونے کا، اور جو میں نے بتایا تھا نا پیروں کا بھی تذکرہ ہے، ہاتھوں اور باڈی کا بھی تذکرہ ہے کہ آپ کے باڈی کیسی تھی، یعنی ہاتھوں میں گوشت تھا، بھراؤدار تھے نہیں تھے، پیروں میں کیا حال تھا، یہ سب چیزیں بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت اسی طرح ہمیں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔